بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر پہ نماز پڑھنا شرعاً کیسا ہے۔ چند دن قبل اس مسئلے پہ بندہ ناچیز نے ایک پیغام سوشل میڈیا پہ جاری کیا تھا، تو بعض لوگوں کے بتائے ہوئے غلط مسائل کی وجہ سے فتنے کا شکار ہوئے کہ فلاں کہتا ہے کہ جائز ہے یا فلاں نے لکھا ہے۔ آج بندہ ناچیز مکمل تفصیل اور فتاوی جات و حوالہ جات کے ساتھ اس مسئلہ کو روز روشن کی طرح انشاءاللہ الرحمن واضح کرے گا کہ لاؤڈ سپیکر کے اندر شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز جائز نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے اس کے جواز کا قول کیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے اندر نماز جائز نہیں ہے، تو یہ ان کی اپنی عدم تحقیق ہے، عدم مطالعہ کی نشانی ہے اور عدم توجہ ہے۔ یاد رہے، بندہ ناچیز جب بھی کسی مسئلہ پہ کلام کرتا ہے، اللہ رسول کے کامل فضل و کرم سے مکمل تفصیل، تحقیق اور فتاوی جات کو سامنے رکھ کر پوری تفصیل اور تسلی کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق کے ساتھ جواب عرض کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ جواب درست نہ ہوگا، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ جب انسان کسی مرکز میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ کافی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بندہ ناچیز نے یہ قول کیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے اندر نماز جائز نہیں ہے۔ اس پر میں چند ایک حوالہ جات اہل سنت و جماعت کی کتب سے دے کر اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے فتاوی فقیہ ملت، اور اس کتاب کا یہ جناب صفحہ نمبر ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 186۔ اس صفحہ پہ باب ما یفسد الصلاۃ، نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کے بارے میں ایک باب مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی قدس سرہ العلیم القوی نے نقل فرمایا ہے اور جلد اول ہے۔ تو اس کے اندر سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پر نماز ہوتی ہے یا نہیں، بینوا تو اجروا۔ تو اس کا جواب فرماتے ہیں، الجواب لاؤڈ سپیکر پر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز بعین ہی متکلم کی آواز نہیں بلکہ اس کی نقل ہوتی ہے، تو یہ ایک نقل ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ تھوڑا آگے چل کے فرماتے ہیں کہ فقہائے معتمدین کے اقوال سے یہ امر پورے طور پر متحقق ہو گیا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پر رکوع سجود کرنے والوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ایسی نماز کا پھر سے یعنی دوبارہ پڑھنا فرض ہوتا ہے، اور مکبرین کے ساتھ بھی لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ جو مکبر اور مقتدی امام سے دور ہوں گے وہ لاؤڈ سپیکر ہی کی آواز کی اتباع کریں گے جو نماز کے فساد کا باعث ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، اکابرین علماء اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع اور ناجائز اور مفسد نماز ہے۔ یعنی اکابرین اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، محقق بات ہے کہ اگر نماز کے اندر لاؤڈ سپیکر استعمال کریں گے، ایک تو یہ ناجائز اور ممنوع ہے، اور دوسرا مفسد نماز ہے، اگر استعمال کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں، شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یعنی اعلی حضرت امام احمد رضا خان سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے سجادہ اور آپ کے لخت جگر، آپ کے بیٹے تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز نہیں۔ اگر مائکروفون میں امام آواز ڈالے گا بے اس کے وہ آواز نہ لے گا تو اسی عمل سے امام کی نماز جاتی رہے گی۔ امام کے منہ کے سامنے نہ ہو، قریب ایک طرف رکھا ہوا ہو،
امام اس میں آواز نہ ڈال رہا ہو تو امام کی تو ہو جائے گی، اور ان مقتدیوں کی بھی جو خود آواز سن کر اتباع امام کی کر رہے ہیں ان کی بھی ہو جائے گی، مگر دور دور کے وہ مقتدی جن تک امام کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ لاؤڈ سپیکر ہی کی آواز کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی نماز نہ ہوگی۔ یعنی وہ ائمہ جو منہ کے قریب مائک رکھتے ہیں، اگر منہ کے قریب مائک ہے تو خود نہ امام کی ہوتی ہے، جب امام کی نہیں تو مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر مائک ایک جانب رکھا ہوا ہے اور امام اس کو منہ کے قریب کر کے اس کے اندر آواز نہیں ڈال رہا، تو پھر جو مقتدی امام کے قریب ہیں ان کی نماز تو ہو جائے گی، امام کی بھی اور ان مقتدیوں کی جن تک بغیر سپیکر کے امام کی آواز پہنچ رہی ہے، اور جن کے کانوں میں یعنی دور ہیں اور امام کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی بلکہ صرف اور صرف سپیکر کی آواز وہاں پہنچتی ہے، تو ان کی نماز فرماتے ہیں نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے پہلے فتویٰ لکھا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے اندر نماز جائز ہے، پھر بعد کے اندر فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب نزہۃ القاری قبلہ امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، پہلا فتویٰ جس میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال نماز میں جائز قرار دیا گیا، خود بتا رہا ہے کہ اس وقت تک لاؤڈ سپیکر کی حقیقت اچھی طرح اس وقت تک منکشف نہ تھی، اور جب اس کی حقیقت واضح ہو گئی تو یہ فتویٰ دیا کہ لاؤڈ سپیکر کے اندر نماز جائز نہیں۔ نیز اسی میں صفحہ نمبر 192 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ خطبہ کی حالت میں اعلی مکبر الصوت یعنی لاؤڈ سپیکر پر جن لوگوں نے تکبیرات کی آواز سن کر رکوع سجود کیا ان کی نمازیں نہیں ہوئیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ شیر بے شائے اہل سنت کی اس تحریر سے ظاہر ہوا کہ سید العلماء حضرت علامہ سید آل مصطفیٰ صاحب قبلہ مار ہروی اور محدث اعظم حضرت علامہ سید محمد کچھوچوی علیہ الرحمۃ الرضوان کے نزدیک بھی نماز میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ سید العلماء قبلہ نے شیر بے شائے اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لاؤڈ سپیکر کی نماز میں استعمال کے عدم جواز کے فتویٰ پر ان الفاظ میں تصدیق فرمائی کہ یہ جائز نہیں ہے کہ الجواب والمجیب الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصیب و مصاب۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ قول اور یہ جواب درست ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے اندر نماز جائز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ محدث اعظم قبلہ نے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے بیٹے حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک فتویٰ کی ان لفظوں کے ساتھ تصدیق فرمائی کہ جو نماز میں لاؤڈ سپیکر کے عدم جواز کے متعلق ہے، کہ یعنی نماز میں لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ھذا حکم العالم المطالعہ وما علینا الا الاتباع۔ فرماتے ہیں کہ یہ حکم مطالعے کے اندر آیا ہے، ھذا حکم العالم، یہ ایک عالم کا حکم ہے کہ نماز کے اندر یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اس فتویٰ کی تصدیق حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آباد بانی الجامعۃ الشرفیہ مبارک پور نے بھی ان الفاظ میں تصدیق فرمائی کہ الجواب هو الصواب، کہ یہی جواب درست ہے۔ اب ان تمام بزرگان دین نے اس فتوے کی تصدیق فرمائی ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم دہلی حضرت مولانا شاہ محمد مظہر اللہ صاحب شاہی امام مسجد جامع فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ یعنی مکبر الصوت یعنی لاؤڈ سپیکر امام اور مقتدیوں کا غیر ہے، اور امام کا غیر مقتدی کے قول پر اور مقتدی کا غیر امام کے قول پر عمل کرنا مفسد صلاۃ ہے۔ پس لاؤڈ سپیکر کی آواز پر جو لوگ نماز کے ارکان ادا کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ فتاوی مظہری صفحہ نمبر 121۔ آگے فرماتے ہیں مذکورہ بالا تفاصیل سے واضح ہو گیا کہ اکابر علماء اہل سنت کا فتویٰ اسی پر ہے کہ نماز میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز نہیں، جو لوگ اس کی آواز پر رکوع سجود کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں ایک دوسرا فتویٰ پوچھا گیا کہ لاؤڈ سپیکر پر جواز اقتداء نماز کے سلسلے میں حضرت کا کیا خیال ہے، جبکہ موجودہ ماحول میں علماء دونوں جانب ہیں۔ سوال ہو رہا ہے دونوں جانب ہیں، فرض واجب اور تراویح کا حکم ایک ہے یا ان میں کچھ فرق؟ اگر لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانے والے کی اقتداء
کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو کیا کرے؟ الجواب، نماز میں لاؤڈ سپیکر کی آواز پر رکوع سجود کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ الجواب، نماز میں لاؤڈ سپیکر کی آواز پر رکوع اور سجود کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب نماز ہو یا سنت تراویح، ہر نماز کا حکم ایک ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی فیض الرسول جلد اول ملاحظہ ہو۔ اگر کہیں لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانے والے کی اقتداء کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو ایسے امام کے قریب پہلی صف میں نماز پڑھے اور لاؤڈ سپیکر کی بجائے امام کی آواز پر رکوع سجود کرے، لیکن وہ امام جس کے مائک منہ کے قریب نہ رکھا ہو، کیونکہ جس امام کے مائک منہ کے قریب ہوتا ہے تو یہ صفحہ نمبر 187 فتاوی فقیہ ملت جلد اول میں فرماتے ہیں، باب ما یفسد الصلاۃ کے پہلے دوسرے فتوے کے تحت فرماتے ہیں کہ جس امام کے منہ کے قریب مائک رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر آواز کو دھونک رہا ہے، اس ڈال رہا ہے، تو ایسے نہ امام کی ہوگی، جب امام کی نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے یہ فتاوی فیض الرسول کا مطالعہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں فتاوی فیض الرسول جلد اول کی طرف، اور فتاوی فیض الرسول جلد اول کے اندر اس مسئلہ میں کافی ساری بحث اور بڑی تفصیل سے بحث موجود ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ نماز جمعہ کے لیے اور نماز عیدین کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب، فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے خواہ جمعہ کی ہو یا عیدین کی، لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہے، کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کریں گے جمعہ کی نماز کے لیے یا عیدین کی نماز کے لیے، یہ ممنوع ہے، کیونکہ ایک صورت میں رافع سنت ہے اور دوسری صورت میں اسراف ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ فتاوی فیض الرسول ہے، جلد اول ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک بڑا تفصیلی فتویٰ اسی متعلق پوچھا گیا ہے، تو انہوں نے اس مسئلے پہ مزید وضاحت ڈالی۔ سوال یہ ہوا کہ لاؤڈ سپیکر سے پنجگانہ اور نماز عیدین پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ تو انہوں نے آگے اس کا جواب تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صرف لاؤڈ سپیکر کی آواز پر رکوع سجدہ کریں گے ان کی نماز نہ ہوگی۔ یہی فتویٰ حضور مفتی اعظم ہند قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اور بہت سے اکابر اہل السنت کا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ معاملہ نماز جیسی اہم عبادت کے جائز اور ناجائز ہونے کا ہے، اس لیے محققین فن یہ ثابت جب تک نہ کر دیں کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز بعینہ ہی متکلم کی آواز ہے، احتیاطاً نماز کے ناجائز ہونے کا ہی حکم کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ رابطہ کیا اس وقت کے، یعنی آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے، انہوں نے پھر رابطہ کیا سائنسدانوں سے کہ جو ایسے سائنسدان کہ جو یہ سپیکر، یہ ساؤنڈ وغیرہ تیار کر رہے تھے، جو بنا رہے تھے، ان کے ساتھ، تو جس سے پھر یہ پورا فتویٰ صفحہ نمبر یہ جلد نمبر 1 اور یہ شبیر برادرز اردو بازار لاہور سے چھپا میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 385 ہے، اور اس کے پر یہ 385 سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور یہ آگے چلتی جاتی، اس پہ انگریزوں کے اور سائنسدانوں کے اس مسئلہ پہ مشینری ہے، تو مشینری کے متعلق یہ سائنسدانوں کے پورے قول یہاں انہوں نے نقل کیے کہ کون سا سائنسدان کیا کہتا ہے، کون سا مشینری بنانے والا کیا کہتا ہے۔ آخر کے اندر نچوڑ اسی بات پہ آیا کہ یہ متکلم کی بذات ہی خود کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ جو متکلم بولنے والے کی آواز ہوتی ہے وہ مشینری کے اندر جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے مشینری اس کی ہم مثل نئی آواز بنا کے وہ سپیکر کے ذریعے باہر نکالتی ہے، تو جس کو نمازی سنے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر آگے تھوڑا چل کے اس مسئلہ کو مزید تفصیل کے لیے ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے فتاویٰ بریلی شریف، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 78، صفحہ نمبر 78 پہ یہ فتویٰ موجود ہے۔ پہلے یہ سوال ہوا، کتنے نمبر ہے بھائی؟ 11 نمبر کے اندر سوال یہ ہوا کہ لاؤڈ سپیکر میں گاؤں یا شہر میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی جینو تو اجرو،
تو اس کا جواب فرماتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کسی نماز کے لیے ہرگز نہ چاہیے، خواہ وہ جگہ شہر ہو یا دیہات، اور جو لوگ محض لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کر رکوع سجود کریں گے ان کی نماز ہی نہ ہوگی، اور جو صرف لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کے رکوع سجود کریں گے ان کی نماز ہی نہ ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ یہی بندہ ناچیز نے کہا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ اور جو لوگ خاص امام کی آواز سن کر رکوع سجود کریں گے ان کی نماز ہو جائے گی، یا ان کی خاص آواز سننے والے مقتدیوں کو دیکھ کر رکوع سجود کریں گے ان کی بھی نماز ہو جائے گی۔ یعنی جو لوگ امام کے قریب ہیں بغیر سپیکر کے، جن تک امام کی آواز پہنچ سکتی ہے ان کی نماز بھی ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو ان مقتدیوں کو دیکھ کے یعنی معلوم کر کے کہ یہ رکوع میں جا رہے ہیں، اس سجدے میں جا رہے ہیں تو پیچھے وہ بھی رکوع سجود کر رہے ہیں، ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ جو محض سپیکر کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے اس سے وہ رکوع کے اندر جا رہے ہیں یا سجدے کے اندر جا رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی تب ہے کہ قریب والوں کی اور پیچھے والوں کی نماز دیکھنے والوں کی درست تب ہوگی جب امام کا مائک ایسے منہ کے قریب نہ ہو۔ اگر منہ کے قریب رکھا ہے تو پھر فتاویٰ فقیہ ملت میں یہ موجود ہے کہ پھر نہ امام کی نماز ہوگی اور نہ ہی مقتدیوں کی نماز ہوگی۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔